اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھے، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کریں یا اپنے دماغ سے محنت کریں۔ جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک کلرک ہے، وہ اپنے دماغ کی محنت سے کام کرتا ہے، اسلام اس کو بھی بہت اہمیت اور عزت دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان نشان سے محنت کشوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں رہنے والے، سب سے زیادہ معرفت جن کو حاصل تھی وہ اللہ کے نبی۔ اگرچہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی تھی، مگر دنیا میں رہنے کے لیے انہوں نے دنیا کے کام بھی کیے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور پیسے کے بغیر بھی، دولت کے بغیر بھی تو یہ نظام نہیں چلتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو تھے پہلے نبی ہیں، آپ کاشتکاری فرمایا کریں، اور ہماری ماں جو تھی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، آپ وہ چرخا کاٹتی تھی اور کپڑے اپنے بچوں کے لیے خود تیار فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ درزی کا کام کرتے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آپ پڑھائی کا کام کیا کرتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کاشتکاری فرمایا ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو تھے وہ بھی درزی کا کام کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کا واقعہ ہے، 10 سال تک انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلائی۔ قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کرنا، لیکن اجرت کیا ہوگی؟ تمہیں 8 سال میری بکریاں چرانی ہوگی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے آپ زرہ بنایا کرتے، آپ سے پہلے کسی نے زرہ نہیں بنایا، سب سے پہلے لوہے کا لباس بنانے والے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پہلے لوگ ایسے ہی جو لوہے کے پک ہوتے تھے اس کو پہن دیا کرتے، لیکن اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شان دی تھی کہ ان کو لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرنے پڑتے تھے، بلکہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا وہ دھاگے کی طرح اس کو جس طرح موڑتے تھے وہ مڑ جاتا۔ فَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے انہیں ان کو زرہ بنانا سکھائی جو تمہارا لباس تھی، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تم جنگ کے موقع پر اپنی حفاظت کر سکو، وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے آپ بس ایک دن کا کھانا رکھتے تھے، کل کے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے، اور آپ سیر فرمایا کرتے تھے، سفر میں رہتے تھے اکثر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت بھی فرمائی ہے اور حضور نے بکریاں بھی چلائی، بلکہ سرکار فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چلائی، سب نبیوں نے بکریاں چلائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کیا آپ نے بھی بکریاں چلائی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی قریشیوں کی بکریاں چند کی رات کی بات چلایا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ حالانکہ نبیوں کو تو بہت بڑا مقام ہے،
لیکن انہوں نے یہ پیشہ کی اختیار کیا آج سے ساری کرتے بکریاں چلا. اسی طرح آج کوئی بندہ ہے کہ سر پر گچڑی رکھ کر دیہاتوں میں چلا جائے اور کپڑے بیچے. آج بھی اس کو حقیر پیشہ تصور کیا کرتا ہے. یہ بھی چھوٹا سا کام ہے, یہ بھی کام ہے, گچڑی سر پر رکھو اور کپڑے بیچو. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہی پسند ہے. سر پہ آپ گچڑی کپڑوں کو اٹھا کر کپڑے بیچا. امام ابو بکر احمد بن خصاب ایک بہت بڑے امام گزرے, بہت بڑے محدث تھے, اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. کہ خصاب کس کو کہتے ہیں, موچی کو کہتے ہیں. کام ان کا کیا تھا, وہ جوتیاں سلائی کرتے تھے, جوتیوں کی مرمت کیا کرتے. اتنے بڑے محدث اور اتنا بڑا نام, اگر خصاب کے نام سے مشہور تھے, کام ان کا موچی ہوا. اسی طرح آپ درس نظامی کے نصاب میں کتاب شامل ہے فضول شریف, فقہ کی بڑی بہت بڑی کتاب. اب ہدایت شریف جو ہے اس کا بڑا نام ہے, وہ بھی فضولی کی شرح ہے. یعنی مطلب جو ہے سب سے اہم مطلب فقہ حنفی کا جو ہے وہ فضولی شریف ہے. اب فضولی کے ان کو ایمان فضولی کیوں کہتے ہیں؟ اب فضولی جو ہے وہ قدر سے قدر کہتے ہیں حامی کو. وہ چونکہ لوہاروں والا کام کیا کرتے تھے, مٹی کے برتن بنا کر جب وہ پک جاتے تھے ان کو بیچا کرتے تھے. اتنے بڑے محدث ہو کر کام کیا تھا, برتن بیچا کرتے. اسی وجہ سے امام قدوری کے نام سے کتاب لکھی, اس کا نام قدوری تھا. بابا کسی وقت اسلام نے اسی وجہ سے محنت کشوں کو اور جو جفاکش لوگ ہیں ان کو بڑی قدر سے اسلام دیکھتا ہے, بڑی عزت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ ایک مزدور آیا جب اس نے حضور کو ہاتھ ملایا نا, آقا کریم کے ہاتھ مبارک تو بڑے نرم اور ملائم تھے. تو حضور کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے, وہ کہتے تھے ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہے جتنا حضور کے ہاتھ مبارک تھے. اور آقا کریم کی یہ خاصیت, حضور جس کو ہاتھ ملاتے تھے کئی کئی دن تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی. تو سرکار نے اپنے غلام کو جب ہاتھ دیا تو اس کے ہاتھ پر سخت. آج گئی نے پوچھا خیر تو اتنا سخت تھا. عرض کرتے ہیں حضور محنت مزدوری اتنا کرتا ہوں, محنت مزدوری کرتے کرتے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے اس غلام کے ہاتھوں کو چوما, چوم کر فرمایا امیر لوگوں کو حکم دیا, اعطوا الاجیر, مزدور کو اجرت دیا کرو, اس کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا, پوری مزدوری دیا کرو. یہ کام آج کروا لیا, مزدوری بھی کر دے. نہیں, حضور نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ بھی خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات کو دیکھ کر مزدوری مقرر کیا. جتنا مہنگائی ہے اس کے مطابق اس کی اجرت ہونی چاہیے. جتنا مشکل کام کروانا ہے اس کے ساتھ اس کی معاملت بھی کرو. ایک دور تھا جب اس دنیا کی سپر پاور جو حکومتیں تھی وہ مزدوروں پر ظلم کیا کرتی. روس کے اندر 19ویں صدی کے نصف میں 18 گھنٹے مزدوروں سے کام کیا کرتا, اور اگر کوئی فریاد کرتا تو اس کی فریاد کو سننے والا بھی نہیں. امریکہ میں 16 گھنٹے مزدوروں سے کام کیا جاتا. اگر کوئی تحریک اٹھتی تھی تو تحریک کو دبا دیا جاتا. تاکہ مئی کا مہینہ تھا 1986 کی بات ہے, امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک تحریک چلی. مزدوروں نے ایک تحریک چلائی, 16 گھنٹے ہم سے کام لیا جاتا ہے, بڑا مشکل کام, یہ وقت کم کر لیا کرو, 10 گھنٹے ہم سے کام کرو. تو 3 دن تک احتجاج جاری رہا. جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو یاد ہوتی ہے, لیکن 3 دن کے بعد بجائے ان کی مطالبات ماننے کے فوج نے اور پولیس نے مل کر ان پر گولیاں چلائیں. تو وہ جھنڈے سفید لے کر آئے تھے, وہ جھنڈے بھی ان کے خون سے رنگین ہو, ان پر گولیاں چلا دی گئی.
کا کوئی پرسان حال نہ تھا، لیکن ظالم جب ظلم پر اتر آتا ہے تو اللہ کریم کی مدد مظلوم کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، جب بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک لوگ اس ظالم کو نشان عبرت بنا ہوا نہیں۔ آخر کار 4-5 تک یہ ظلم چلتا رہا، مجبور ہو کر سامنے گھٹنے ٹیک تو پھر یہ تحریک زور پکڑتی گئی، ان لوگوں کو ماننا پڑا۔ مزدور کی پھر جو مدت تھی کام کرنے کی وقت تھا وہ 8 گھنٹے ہوتا رہا۔ شکاموں میں پہلے یہ تحریک شروع ہوئی یکم مئی کو، تو اسی طرح یہ تحریک زور پکڑتی پکڑتی پوری دنیا میں یکم مئی کو مزدوروں کا دن منایا جاتا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، حدیث قدسی مکمل تو نہیں سنا سکتا، ایک جو عرض کرتا۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان تو رب العالمین کا ہوتا ہے، مگر زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اپنے محبوب سے اپنا فرمان کہتا ہے، ان میں اللہ کریم کا حکم ہے، فرمایا 3 خوش نصیب ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں دنیا میں تو مظلوم ہے مگر قیامت کے دن رب کریم فرماتا ہے ان کا مقدمہ خود رب کریم کرتا ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب، فرمایا جو بندہ کسی مزدور سے کام کرائے گا اور اس کی اجرت نہیں دے گا، ہیلے بہانوں کے ساتھ اس کی اجرت پی جائے گا، اللہ کریم فرماتا ہے قیامت کے دن اس کی طرف سے دعویٰ کرنے والا، اس کا مقدمہ لڑنے والا، اس کی طرف سے محاسبہ کرنے والا پھر رب کریم۔ اور آگے سے بتا اسی لیے اسلام کی تعلیمات جو ہے ان پر ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو ان کی طاقت سے بھی باہر۔ اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ بھی شریک ہونا چاہیے۔ سرکار نے اس لیے تو فرمایا نا، ہر بندہ اپنی رعایا کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کی حکومت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا۔ تو میں افسر جو ہے وہ اپنے پورے عملے کا ایک نگہبان ہوتا ہے، قیامت کے دن جتنے اس کے بعد کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا انہیں ان کا حکم ادا کیا تھا۔ مرد اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت اور اس کے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، اس سے اس کی رعایا کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور غلام جو ہے، نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کے دفتر کا، اپنے مالک کی دکان کا وہ نگہبان ہوتا ہے، اگر خیانت کرے گا قیامت پر اس سے بھی ضرور پوچھے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو